ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ہم دور سے پہچان لیے جاتے تھے پہلے ہم دور سے پہچان لیے جاتے تھے پہلے اور آج ہمارا کوئی پہچان نہیں ہے بہتر ہے کہ سجدوں میں اپنی پیشانی کو جھکا لو کچھ اور مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں اور نوجوانوں سب سے پہلے میں اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر ایمان کی دولت سے نوازتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہے تھے راستے میں ان کی نظر پڑی ایک ایسے چھوٹے سے معصوم سے بچے پر جو بالکل ننگا فٹ پاتھ پر پڑا ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہا تھا جیسے ہی اس بچے کو دیکھا بادشاہ کے دل میں شفقت محبت اور رحم کا سمندریں ٹھاٹھے مارنے لگا اپنے فوج کو یہ حکم دیا اپنے رعایا سے یہ کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور میرے گھر میں پہنچا دو میں خود اس کی حفاظت و کفالت اور پرورش کروں گا چنانچہ اس بچے کو اٹھا کر بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا گیا بادشاہ نے اس کی پرورش اور تربیت کے لیے ایک شاندار محل کی تعمیر کرائی اور اس کی خدمت کے لیے نوکروں کو لگا دیا اور اس بچے کے کھیلنے کے لیے بہترین پارک تیار کیے اور گارڈن بنائے اس کے اندر جھولے طرح طرح کے کھیلنے کے سامان تیار کرا دیے اس بچے کے لیے کھانے کے قسم قسم کی چیزیں پھل فروٹ ہمیشہ تیار رہتا تھا پہننے کے لیے بہترین سے بہترین اور عمدہ سے عمدہ لباس اور جوڑے ہمہ وقت تیار رہتا اور ان کی خدمت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی تیار رہتا الغرض و تمام آسائش اور راحت اس بچے کو مہیا کرائی گئی جو ایک اکلوتے شہزادے کو کرائی جاتی ہے جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس بادشاہ نے ملک کے بڑے بڑے رئیسوں نوابوں حاکموں گورنروں کو دعوت کا اہتمام کیا اسی محفل میں اور اسی مجلس میں بادشاہ نے
اپنی حکومت و اقتدار کی جو پاور اور طاقت تھی اس بچے اس نوجوان کے حوالے کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس ملک کا بادشاہ تم بنو گے، یہ ملک تمہارے اندر ہے، اس ملک پر تمہاری حکمرانی چلے گی۔ اب بچے کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ صدق دل کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اس ملک کی ایک ایک ذمہ داری کو وہ نبھاتا اور ملک کو ترقی کی طرف لے جاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ حکومت و اقتدار میں آیا، ملک کو خوشحالی کے بجائے اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے بجائے، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے، ملک کے کچھ غداروں کے ساتھ، بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک میں فتنہ و فساد پھیلانے لگا اور بادشاہ کے ہی خلاف بغاوت کرنے لگا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بادشاہ کے خلاف ہی اس نوجوان نے ایک سازش رچی کہ اب بادشاہی کو چلو کیسے قتل کیا جائے۔ جیسی ہی اس کی اطلاع اور اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی، چونکہ بادشاہ بھی بڑا ہوشیار اور عقل مند تھا، اس نے جو حقیقت کی جو بادشاہت تھی وہ اپنے پاس ہی رکھا تھا، برائے نام اس کو بادشاہت سونپی تھی تاکہ بادشاہ یہ پہچان کر سکے، انہیں آزما سکے کہ واقعی یہ بچہ اور یہ نوجوان اس ملک کو چلانے کے قابل ہے یا نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت اور کیپیسٹی ہے کہ نہیں، کیا یہ بچہ اس بادشاہ کا فرما بردار ہے یا نہ فرمان ہے۔ بس یہ آزمانے کے لیے اس کو بادشاہت اور حکومت سونپی تھی۔ فوراً بادشاہ نے اپنے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے۔ بالکل ایسا ہی اسی طرح ایک وقت وہ تھا، نہ تو میرا وجود تھا، نہ آپ کا وجود تھا، نہ ہی دنیا میں کسی اور کا وجود تھا، ہم میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم لا شے تھے، ہم بالکل نتھنگ تھے، کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود عدم سے ہوا، ہم مٹی کے ذرات تھے، اس مٹی کے ذرات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کھانے کی غذائیں بنائی، اور اس غذا کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ایک ایسا ناپاک اور گندا اور غلیظ قطرہ تیار کیا، اسی قطرے کے ذریعے سے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، وہ ایسا ناپاک قطرہ کہ انسان جس سے گھن محسوس کرے، وہ ایسا ناپاک اور غلیظ قطرہ کہ جب انسان کے کپڑے میں وہ لگ جائے تو جب تک اس کپڑے کو دھوئے نہ تو کا پاک نہیں ہو سکتا، وہ ایسا غلیظ اور گندا قطرہ جب انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی ناپاک قطرے کے ذریعے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسی قطرے کے ذریعے سے، اسی قطرے کے ذریعے سے انسانوں کو بنا کر بہترین شکل میں ڈھالتا ہے، پھر انسانوں کی دیکھنے کے لیے آنکھ بھی بنائی گئی، انسانوں کی بولنے کے لیے زبان بھی بنائی گئی، انسانوں کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی
تیار کیا، اور اسی بات کو قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ذرات سے اٹھایا، ہم نے احسن تقویم بنا دیا۔ اس کائنات میں 18,000 مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اگر کسی کو افضل کہا ہے، اگر کسی کو اشرف کہا ہے، اگر کسی کو بہتر کہا ہے تو وہ ہم انسانوں کو کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے سب سے افضل ہے، جبرائیل سب سے افضل ہے، میکائیل سب سے افضل ہے، اسرائیل سب سے افضل ہے، نہیں، بلکہ کہا انسان سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے۔ جس طرح سے اس بادشاہ نے اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کو فٹ پاتھ سے اٹھایا اور ملک کا بادشاہ بنا دیا، کہاں سے اٹھایا؟ فرش سے اٹھایا، عرش پہ بیٹھا دیا۔ ٹھیک اسی طرح اس انسان کو مٹی کے ذرات سے بنانا شروع کیا، گندا اور غلیظ قطرہ بھی بنایا، اس راستے سے نکلتے ہوئے انسان کو اتنا معزز بنا دیا کہ انسان کو چاند پہ پہنچا دیا، آسمانوں پہ پہنچایا، پہلے آسمان، دوسرے، چوتھے، چھٹے، ساتویں، جنت کی سیر کرائی، اللہ کا دیدار ہوا۔ کہاں سے اٹھایا؟ مٹی کے ذرات سے ہم سب بنے ہیں، اور آج قرآن نے کہا تم سب سے خوبصورت ہو، تم سب سے اشرف ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جس طرح بادشاہ نے اس یتیم کو اٹھا کر ملک کا بادشاہ بنایا تھا، اب اس یتیم کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی تو یہی بنتی تھی کہ ملک کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، ملک کو ترقی کی طرف لے جایا جائے، ملک کو جتنا زیادہ بہتر ہو سکے ڈیولپ کیا جائے۔ لیکن انہوں نے خود بادشاہ کے خلاف غداری کی، خود بادشاہ کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، تو وہ باغی نکلا، وہ نافرمان نکلا، اور اس کی سزا یہ ہوئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ایسے ہی ہم سب انسانوں کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا، کچھ ذمہ داریاں ہم سب کو عطا کی گئی ہے۔ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ذمہ داری لے کر آئے ہیں، بغیر ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اتنا شاندار زندگی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی مطلب کے نہیں۔ تو اب ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے خاص ذمہ داری جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ ہے نماز۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہیں ہم لوگ جو بند وقتہ نمازی ہے تو 60-70 گھر گاؤں کے اندر، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے ہیں؟ ہم نے کتنے وقت مسجدوں میں گزارا؟ کیا ہم اللہ کے باغی نہیں بن گئے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے؟ کیا اللہ کو غضب نہیں آتا ہوگا؟ جس اللہ نے اتنی شاندار تندرستی اور صحت عطا کی، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس 5 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص بند وقتہ نمازی ہے اس کے لیے 10 خوشخبریاں، 10 ایوارڈ ہے، 10 انعامات ہیں، 5 دنیا کے اندر اور 5 اس دنیا سے اس دنیا کی طرف رخصت ہونے کے بعد۔ جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور بند وقتہ نمازی ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ آسان اور بابرکت روزی دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا جو صحیح معنوں میں نمازی ہوگا، صحیح معنوں میں نمازی ہوگا اور بند وقتہ نمازی ہوگا، اس کو
یہ والی صفت اس کے اندر پائی جائے گی، اور یہ انعام ان کو من جانب اللہ عطا کیا گیا ہوگا۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کی عزت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ لوگ خود بخود ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑے اچھے ہیں۔ جو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام کہ سکون والی زندگی ملتی ہے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے انسان آئے ہیں لیکن سکون کی تلاش میں ہے۔ سکون ہر کسی کو میسر نہیں، ہر کسی کے مقدر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جو پنج وقتہ نمازی ہوتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، وہ باوقار ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے دل میں سکون پہنچتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں پنج وقتہ نمازی ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کا چہرہ باوقار ہوگا۔ اور 5واں ایوارڈ اور انعام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں کسی پریشانی سے جھوجھ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو من جانب اللہ اس کی ایسی جگہ سے مدد کی جاتی ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں، وہ کہتا ہے نا یار مجھے امید بھی نہیں تھی میرا ایسا کام نکل جائے گا، اللہ اس کا ویسا کام نکال دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو مصیبت میں اللہ اسے کیوں بھولے گا؟ یہی وجہ ہے نا کہ آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں بیماریاں کیوں ہیں، پریشانی کیوں ہیں؟ ہم لوگوں سے شکایت کرتے ہیں نا یار سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں۔ جس اللہ کی ہم ہمیشہ نافرمانی ہی کریں تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سکون سے جیویں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلے ہی چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا، دل میں راحت و اطمینان نہیں ہوگا۔ اطمینان تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے، اللہ کے تسبیحات سے پہنچتی ہے۔ تو یہ 5 انعام دنیا میں رہتے ہوئے، اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے پھر 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پہلا انعام جب بندہ نمازی ہوتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو مرتے وقت اسے موت کی سختی نہیں ہوتی، موت کی سختی سے بچا لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ جب ایک نافرمان بندہ، جب ایک گنہگار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں اس کی مثال دی اور یوں فرمایا اس کی موت اتنی سختی سے ہوتی ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ جب آپ کسی جنگل میں جاتے ہوں گے اور وہاں پر کوئی کانٹے دار جھاڑ ہو، کوئی درخت ہو جس میں بس کانٹا ہی کانٹا ہو، اور اس کے اوپر آپ کوئی کپڑا کو پھینکو، پھر اس کپڑے کو ادھر کھینچو، تو بتاؤ کہ وہ کپڑا صحیح سالم واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا، آدھا کپڑا تو وہ کانٹا کھینچ لے گا۔ تو جس طرح سے کپڑا پھینکنے کے بعد واپس سلامتی سے نہیں آتا، وہ آدھا کپڑا وہی کانٹے میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب کوئی نافرمان بندہ ہوتا ہے اور اس کی موت آتی ہے اور اس کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے ہی اس بندے کی روح کھینچ کے نکالی جاتی ہے اور وہ بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ اندر سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ گنہگار ہے اس کی موت کی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے، پہلا عذاب اسے موت کے وقت ہی سے محسوس ہونے لگتا ہے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے اس بندے کو محفوظ رکھا جاتا ہے جو پنج وقتہ نمازی ہوتا ہے۔ کسی میں وہ طاقت جو قبر کے اس دردناک اور ہولناک عذاب کو برداشت کر سکے؟ اگر پنج وقتہ نمازی ہے تو وہ اس دوسرے عذاب سے بھی، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا انعام پنج وقتہ نمازی کو یہ ملے گا کہ کل قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے، اس کے رائٹ ہینڈ میں ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جس کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دنیا
دنیا کے اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں ملا، اس کے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ اور کہیں اگر لیفٹ ہینڈ میں ملا تو اسی وقت سے ناکامی پکی ہو گئی، وہ جہنمی ہے۔ تو چوتھا انعام یہ ہے کہ اسے کل قیامت کے دن اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پانچواں یہ کہ اسے پل صراط سے اس طرح گزار دیا جائے گا جیسے بجلی کتنی تیز آتی ہے، بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزر جائے گا، انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اور جو نافرمان ہوگا، جو خدا کا باغی ہوگا، وہ وہی جہنم کے گڑھے میں اور اس سنگلاخ وادی میں گرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو بندے وقت نمازی کے لیے 5 انعام دنیا میں اور 5 انعام اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، آپ اور ہم یہ سوچیں کیا اللہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ جو شخص بندے وقت نمازیں نہیں پڑھتا خدا کا نافرمان ہے، خدا کا وہ باغی ہے، اور جو خدا کا باغی ہوتا ہے مالک کو اس کا حق ہے، اس آقا کو اسے حق ہے، اس بادشاہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے نافرمان بندے کو، اپنے باغی بندے کو جس طرح چاہے وہ سزا مقرر کرے، جس طرح چاہے وہ سزا دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح اس بادشاہ کو یہ حق حاصل تھا کہ اس نوجوان کو گرفتار کروا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا، ایسے ہی اس پروردگار عالم کو کلی اختیار ہے، کلی حق حاصل ہے۔ وہ اپنے نافرمانوں کو، وہ اپنے باغیوں کو جہنم کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے، خدا کا نافرمان ہوتا ہے، پریشانی میں وہ جھوجتا رہتا ہے، اس کے گھر میں بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، ہر طرح کی تکلیفوں سے وہ پریشان ہوتا ہے، اور مال سے، عمر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، مرتے وقت کبھی کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے بندے کی موت سخت بھوک اور سخت پیاس سے ہونے کی حالت میں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ قبر یہ آواز دیتی ہے، انا بیت الواحد، انا بیت الظلمات، انا بیت الحی والاقارب۔ اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کان کھول کر سن لو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیری رات ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ میرے پاس آنے والوں ذرا سنبھل کے آنا، پوری تیاری کے ساتھ آنا، ورنہ بخشے نہیں جاؤ گے۔ وہ خاندان نہیں دیکھا جاتا، وہی ریلیشن اور رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہے، وہاں نسب اور حسب کام نہیں آتے ہیں، وہاں تو اعمال کا کھرا سکہ چلتا ہے۔ زمین بھی بے نمازیوں سے پناہ مانگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ ایک خاتون اپنے سر پر ایک گھڑے کو لے کر جا رہی تھی، اچانک ٹھوکر لگتی ہے اور ٹھوکر کی وجہ سے اس سر کے اوپر سے وہ گھڑا گر جاتا ہے اور اس گھڑے سے سب تیل گر کے اس زمین میں سڑایا جاتا ہے اور زمین اس تیل کو چوس لیتی ہے۔ وہ بڑھیا پریشان، وہ خاتون پریشان، اب کیا ہوگا؟ وہ خاتون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا امیر المومنین، آپ کی حکومت ہے، آپ یہاں کے امیر ہیں اور آپ کی حکومت میں رہتے ہوئے زمین میں میرا تیل چوس لیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بکواس قسم کا سوال تھا، چاہتے تھے تو وہ ڈانٹ کے بھگا دیتے حضرت عمر فاروق۔ تو انہوں نے پرچی لی اور پرچی میں کچھ لکھا اور کہا کہ جاؤ اس پرچی کو اس جگہ رکھ دینا جہاں پر زمین نے تمہارا تیل چوس لیا ہے۔ وہ
خاتون اس پرچی کو لے کر اس جگہ جاتی ہے اور اس پرچی کو اس جگہ رکھ دیتی ہے. جیسے اس پرچی کو رکھتی ہے اس زمین تیل اگلنا شروع کر دیتی ہے. لوگ پریشان ہیں, حیرت زدہ ہے, آخر کیا ماجرا ہے, معاملہ کیا ہے کہ اب زمین کی تیل اگلنا شروع کر دے رہی ہے. لوگوں سے رہا نہ گیا, پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو جو اس پرچی میں لکھا تھا لوگوں نے کھول کے دیکھا. حضرت عمر فاروق نے اس پرچی میں لکھا تھا, اے زمین تجھے اللہ کا واسطہ, اے زمین تجھے رسول کا واسطہ, اگر تم نے اس خاتون کا تیل واپس نہ کیا تو یاد رکھنا میں تیرے اندر بے نمازی انسان کو دفن کروں گا, میں تارک انسان, تارک صلاۃ کو دفن کروں گا. اللہ اکبر. بے نمازی انسان سے زمین بھی پناہ مانگ رہی ہے. ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہماری زندگی کہاں ہے؟ اتنی اچھی زندگی ہمیں ملنے کے بعد ہم اس خالق کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. اس لیے عزیزان محترم ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس کو سمجھنا ہے. تو بے نمازی انسان سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے, اور جب بے نمازی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے. یہ بات میری نہیں, یہ بات کسی مولوی کی نہیں ہے, یہ بات کسی داڑھی ٹوپی والے کی نہیں, تم اسے ہنسو اور بھلا دو, یہ تو مولویوں کا کہنا ہے. نہیں, یہ بات تو رسول اللہ کی ہے. جو زمین ہل سکتی ہے لیکن ان کی بات میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا. جو وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں پکار کر کہتی ہے, اے زمین پہ چلنے والوں, اے میرے پشت پہ جو لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ بدتر تو ہی تھا, اور مجھے سب سے زیادہ دشمنی تیرے سے تھی. اور آج جب تم میرے حوالے کیا گیا ہے, آج جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. اس کے بعد قبر اس مردے کو دباتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف میں اور دوسری طرف کی پسلی پہلی طرف میں گھس جاتی ہے. بالکل یہ سچویشن ہوتا ہے, اس طرح کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک خطرناک قسم کا گنجا زہریلا سانپ مسلط کیا جاتا ہے. جب وہ ایک مرتبہ ڈستا ہے تو پھر اس کے گوشت بدن سے جھڑ جاتے ہیں اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس کے اوپر ایک بے رحم فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے, کان سے سنتا نہیں ہے, زبان سے بولتا نہیں ہے. اس پہ مسلط کیا جاتا ہے جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے, آگ کے شرارے نکل رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے. وہ فرشتہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. وہ مردہ چلاتا ہے, چیختا ہے, لیکن وہاں اس کی چیخ سننے کے لیے کون ہے؟ اسے فریاد اس کی کون سنے گا؟ پھر وہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں گرز لیتا ہے, ایک ہمبر لیتا ہے. اس ہمبر لے کر اس مردے پر اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس ایک ہمبر کی وجہ سے, اس ایک گرز کی وجہ سے وہ 70 گز زمین کے اندر پھنس جاتا ہے. پھر اسے نکالا جاتا ہے, پھر اس کو مارتا ہے, 70 گز زمین کے اندر پھر جاتا ہے, پھر نکالا جاتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے تو نے فجر کی نماز چھوڑی تھی, مجھے حکم ہے میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں. تو نے ظہر کی چھوڑی تھی, میں تجھے عصر تک مارتا رہوں. تو نے مغرب چھوڑی تھی, میں تمہیں مغرب تک مارتا رہوں. تو نے عشاء چھوڑی تھی, میں تمہیں عشاء تک مارتا رہوں. تو نے فجر چھوڑی تھی, میں تجھے فجر تک مارتا رہوں. ہر انسانوں ہم بھول گئے, اس 2 گز زمین کو ہم بھول گئے. اللہ اکبر. سوچو انسانوں, کیا ہمارے نازک بدن میں وہ طاقت اور وہ حیثیت ہے کہ اس فرشتے کے مار کو ہم برداشت کر سکیں؟ اگر ہمارے
ہاتھ میں کوئی سوئی چوہے دے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہاں فرشتوں کی مار، وہ قبر کے اندر سانپ بچھو کی پھٹکار، یہاں ایک چھپکلی نظر آئے تو ہمیں تارے نظر آتے ہیں کہ کدھر بھاگے کدھر بھاگے کدھر بھاگے، چھپکلی سامنے آ رہا ہے، ایک کتا اگر ہمارے پیچھا کرنے لگے تو ہمیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے زمین میں جہاں چھپکلی بھی ہوگا، سانپ بھی ہوگا، طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اس کے زمین سے بھاگ کر ہم کہاں جائیں گے عزیزو؟ سوچنا ہے، ہمیں جانا ہے وہاں، اور یہ برحق ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے، زمین ہٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، سورج پھٹ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی جو بات کہی ہوئی ہے اس میں 1% بھی شک نہیں کی جا سکتی، جو شک کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اور گمراہیوں کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ذرا سوچو، اپنے آپ کو ذرا تنہائی میں لے جا کر کبھی قبر کی یاد تو لایا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آخرت کی فکر تو کیا کرو۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی اسی کائنات میں رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ نہیں عزیزو، ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیاری کرتے رہیں۔ اور جب بے نمازیوں کو کل قیامت کے روز جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو تمام جہنمی کہیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ خطرناک آیت ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے بچا لیجیے، میرے بچوں کو، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دو، چلے گا، بس مجھے بچا دو۔ اللہ کا اتنا بھی منظور نہیں ہے تو میرے تمام فیملی ممبر کو جہنم میں ڈالو، بس مجھے بچا دو۔ اے اللہ کا آپ کو یہ بھی منظور نہیں ہے دنیا کی کائنات کے ایک ایک انسان کو جہنم میں دھکیل دو، بس مجھے بچا دو۔ اللہ کہے گا کلا، آج ہرگز ایسا نہیں ہونے والا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو تیرے عمل کا تجھے بدلہ ملے گا، تیرے کرتوت کا تجھے بدلہ ملے گا، تیرے بھائیوں کا بدلہ تجھے نہیں ملے گا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا بدلہ تم پا کر رہو گے۔ پھر جب جہنمی کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنمیوں کے لیے، ان بے نمازیوں کے لیے ایک وادی تیار کیا گیا ہے، الگ سے سیپریٹ جہنم بے نمازیوں کے لیے، جس کو قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ ایسا وادی ہے جس میں صرف بے نمازی داخل ہوں گے، اور اتنا خطرناک جو وادی ہے، یہ جہنم کے ایریا اتنا خطرناک ہے، اتنا ڈینجر ہے، خود جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے اس وادی سے، جس میں بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ پھر جب بے نمازی اس میں داخل کر دیں گے تو وہاں پر پہلے سے کچھ لوگ ہوں گے، ان کے رشتے دار، ان کو جاننے والے، پہچاننے والے، وہ کہے گا ارے تو جہنم میں کیسا آیا؟ تو دنیا میں بڑا متقی بنتا تھا، بڑا اپنے آپ کو کہتا تھا میں تو الگ ہوں، لیکن آج تو جہنم میں کیسا؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھے جہنم میں لایا؟ کیسے آیا؟ کیا کیا تھا؟ کون سی نافرمانی کی تھی؟ کیا اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ کیا تو باقی بنا تھا؟ کیوں آیا؟ تو بڑا متقی تھا دنیا میں، تو کہے گا سب کام تو کرتا تھا، لم نکن من المصلین، سب کام کرتا تھا بٹ نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ لم نکن من المصلین، یہ قرآن کی آیت ہے، بس آج اسی وجہ سے جہنم میں تیرے ساتھ ہوں۔ عزیزان محترم، ذرا سوچو، فکر کرو، اپنے آخرت کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ کہیں ہم نماز پڑھیں اس وقت آنے سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ کام سے کہو کہ نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو کام کرنی ہے۔ سارے کام چھوڑو، نماز پڑھو، مسجد کو آؤ اس سے پہلے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کو چلے جاؤ۔ بس میں دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، سننے سے ہم سب کو ذرا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا